اسٹارٹ ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے حدیث نمبر 3 ہے حیا اینڈ تبرج. پہلے ہم اس میں حیا کو ڈسکس کریں گے اینڈ دین ہمارے پاس تبرج کا ٹاپک آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے مطابق کہ انسان کے اندر اگر حیا نہیں رہتی نا تو پھر جو وہ مرضی چاہے کرے. انسان میں حیا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے اور سارے جو بھی ایول ایکشنز ہیں نا ان سے بچتا ہے. لیکن اگر انسان میں حیا نہیں رہتی نا تو وہ جو مرضی چاہے وہ کرے, جو مرضی گناہ کا کام کرے, یہ پھر اس کا اپنا معاملہ ہے. دین پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کیا ہے. حیا کا جو لفظ ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ حیات اس سے ملتا جلتا اور ان کے روٹ ورڈز بھی سیم ہیں. یعنی جو حیا ہے نا وہ حیات کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اگر انسان کی زندگی میں حیا نہیں ہے نا تو اس کی زندگی کا مقصد بے معنی یا بے مقصد ہو جاتا ہے. ہمارا جو حیا ہے نا اس کا مطلب انگلش میں موڈیسٹی کہتے ہیں اور یہ مین اور وومن دونوں کے لیے ہوتی ہے. دونوں کے کریکٹرسٹکس میں شامل ہونا چاہیے موڈیسٹی, حیا. اور حیا آپ کے بیہیویئر میں بھی ہوتی ہے, آپ کے جو ڈریسنگ وغیرہ ہے, آپ کی جو مینرز ہے ان سب میں آپ کو حیا رکھنی ہوتی ہے. آپ کے جو مسلمان ہے نا اس کی کریکٹرسٹکس میں شامل ہے کہ وہ حیادار ہوتا ہے. اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا کانسٹنٹلی ہمیں پروپاگیٹ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی شرم اور حیا چھوڑ دے. آج کل کے جو ویسٹرن جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ جو بیسٹ ہمیں پروپاگیٹ کرے نا وہ اس کی طرف کرے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی شرم چھوڑ دے اور جو اس کا دل چاہ رہا ہے نا وہ کرے. اور آج کل کی جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں دیکھیں تو ورڈ شیم جو ہے نا اس کو بہت نیگیٹیولی استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ شیم آن یو. حالانکہ شیم انسان کو ہونا چاہیے, اللہ سے ہونا چاہیے, معاشرے سے ہونا چاہیے. وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے شرمندہ ہو وہ اپنے آپ پہ کہ ہمیں نے یہ گناہ کیا. پہلے تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, پھر وہ دوسرے معاشرے کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو. وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اسے شرم آئے گی تو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور جو وہ بول رہا ہے اس کا خیال رکھے گا کہ وہ اچھے الفاظ بھی ہیں یا برے الفاظ بھی ہیں. تو انسان کو شرم آنی چاہیے. لیکن آج کل کے دور میں نا اس ورڈ شیم کو بہت نیگیٹیولی استعمال کیا جاتا ہے. اور آج کل کا جو میڈیا ہے نا وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ عورت کو ایکسپوز کر کے رکھنا ہے. یہ جو ہمیں ایک طرف جو ویسٹرن ملک ہیں وہ ہمیں ایک طرف تو وومن رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وومن رائٹس وومن کو یہ حقوق دیں ان کو, لیکن اتنا وہ ایک وومن رائٹس کے متعلق شور مچاتے ہیں اور دوسرا یہی لوگ ہیں جو وومن کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. یعنی اگر آپ نے گاڑی کا بھی ایڈ دینا ہے نا تو اس میں بھی کسی عورت کو ایکسپوز ضرور کریں گے. آپ ان کی پوری فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں یا پھر ان کی میوزک انڈسٹری کو دیکھ لیں, کتنا زیادہ یہ وومن کو آبجیکٹیفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ وومن جو ہے نا وہ اپنی حیا کو چھوڑ دے. اور یہ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ ہم وومن رائٹس کے متعلق کام کر رہے ہیں. دنیا میں جو بھی ویسٹ کر رہے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وومن رائٹس کے متعلق ہم بہت کام کر رہے ہیں, لیکن ان ریالٹی یہ وومن کو آبجیکٹیفائی کر کے دکھاتے ہیں, اس سے وومن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر یہ پیسے کماتے ہیں. ہر قسم کے ایڈز ہو گئے, جیسے گاڑی کا ایڈ ہے, شیونگ کریم کا ایڈ ہے, جو بھی ہے نا جس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے دور دور تک نہ ہو, اس میں بھی یہ عورت کو بے حیا کر کے دکھاتا ہے. اور اس میں یہ ظاہر یہ کرتے ہیں عورت کو کہ اس میں آپ کے ہم تو آپ کے بہت خیر خواہ ہیں اور آپ کے نا بہت اس میں آپ کی بہت بھلائی ہے اس میں, اور وومن کو آبجیکٹیفائی کر کے دکھانا. اب بات کریں نا کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اچھی حیا اور ایک ہے بری حیا. اچھی حیا میں یہ آتا ہے کہ انسان کو دل میں شرم ہو کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس سے پتا ہو کہ ہاں میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, یہ گناہ ہے, یہ گندی بات ہے. اور اللہ سے شرم کرے, وہ لوگوں سے شرم کرتا ہے. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان نا چھپ کے کمرے میں کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کو پتہ لگے تو کسی دوسروں کو پتہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ برا کہیں گے یا اس کی انسلٹ وغیرہ ہوگی. تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی حیا کہ ایٹ لیسٹ انسان کو حیا تو آ رہی ہے نا, اللہ سے حیا کر رہا ہے یا لوگوں سے حیا کر رہا ہے. اور ایک بری حیا ہوتی ہے کہ جو انسان ہے نا وہ اس طرح حیا کرے کہ
جیسے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے یہ ڈر ہو کہ اس کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ اس کو تنگ کریں گے کہ ہاں تم ہم لوگوں کو چھوڑ کے تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، بڑے تم اسلامی بن گئے ہو اور ہم گنہگار ہیں کوئی۔ اگر انسان اس طرح کے معاملے میں حیا کرتا ہے نا کہ میرے لوگوں سے حیا کرنا، نماز نہیں پڑھنے جا رہا، تو یہ بری حیا ہے، اس میں اس کی حیا نہیں کرنی۔ حیا اس کاموں میں کرے کہ وہ کوئی گناہ سے رک رہا ہے یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی حیا کر رہا ہے وہ اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں حیا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں حیا کرے۔ ایک کتاب ہے سلسلہ مفتداد القلوب اور شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ربیہ بن خدیم کا واقعہ ہے۔ یہ جو تھے نا یہ بہت حیادار تھے اور کچھ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نا کیونکہ وہ لوگ کہنے کہ جیلس تھے ان کی حیا ان سے نا کہ یہ بہت حیادار ہیں، تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی عورت کو بھیجیں گے جو بہت زیادہ نا اس دور میں خوبصورت تھی، اس کا بہت حسن و جمال تھا، جو وہاں کی تھی نا کہ فرسٹ نمبر پہ کہنے کہ حیا میں سوری نہیں خوبصورتی میں، جو خوبصورتی میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس عورت کو اس ربیہ بن خدیم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ نا یہ لڑکی جو ہے ان کو کسی غلط راستے پر لے جائے۔ تو یہ ربیہ بن خدیم جب مسجد سے باہر آئے تو جو یہ لڑکی تھی اس نے ان کا مطلب کہنے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ مطلب جب اس لڑکی نے ان کو غلط راستے پر آنے کا کہا نا تو ربیہ بن خدیم نے کہا کہ اس کو نا قیامت کا یاد دلایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جب اللہ پوچھیں گے، جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون تھا، تو تم کیا جواب دو گی؟ اور یہ بیوٹی جو ہے یہ تو ابھی کی ہے، جب قیامت آ جائے گی پھر جب اللہ تم سے پوچھیں گے تو پھر کیا جواب دو گی؟ تو اس سارے واقعے میں یہ لڑکی اتنا ڈری کہ مطلب نا وہ بھاگ گئی وہاں سے، اور ان ربیہ بن خدیم نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عزت ہے، جو حیا کا لفظ ہے نا وہ صرف لڑکی کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ جو حیا کی حفاظت ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ لڑکی نے بھی کرنی ہوتی ہے اور لڑکے نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں نا تو ہم حیا یا موڈیسٹی وغیرہ لکھیں گے، پردے کے بارے میں لکھیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ جو ریسرچز مطلب سرچ ہے نا جو گوگل دے گا وہ لڑکیوں کے متعلق دے گا، لیکن لڑکیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی حیا رکھنی ہوتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اب مردوں کو حکم ہے نا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظریں نیچے رکھیں، ساتھ ہی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ آپ نے جو اپنی ان کو اپنے کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کو موڈیسٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کپڑے کس طرح پہننے ہیں اور اگر کسی نامحرم سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح وہ کریں گی۔ دین ہمارے پاس قرآن کے ورسز ہیں جو حجاب کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں بتایا کہ او پروفٹ ٹیل یور وائفز اینڈ ڈاٹرز اینڈ the believing women to put on their jalabib. This will make it more likely that they will be recognized and will not be harassed, and Allah is of forgiving, most merciful. اس میں اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو بتا دیں اور جو بھی عورتیں ایمان رکھتی ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو کور کر لیا کریں تاکہ وہ ایک کہہ لیں کہ اچھی وومن ریکوگنائز کی جائیں، کوئی جو ان کو دیکھ رہے ہیں نا وہ یہی سمجھے کہ یہ پردے دار عورت ہے اور یہ کسی بھی بیڈ انٹینشن، کسی بھی قسم کی بری نیت نہیں رکھتی ہے، تاکہ وہ دیکھ کے ہی پہچانی جائیں، ان سے کوئی بات وغیرہ نہ ہو، صرف دیکھ کے ہی پہچان لی جائیں، اور وہ دیکھ کے تو اپنے کپڑوں سے ہی پہچانی جائیں گی نا جب وہ فل کورڈ ہو کے باہر جائیں گی۔ دین سورہ نور کی آیت ہے جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، عورتوں کو پہلے بتا رہے ہیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی جو آرائشی ہے نا وہ ظاہر نہیں کرنی، اور اپنا جو ہیڈ کور ہے اینڈ لیٹ دیم ڈرا پارٹ آف دیئر ہیڈ کورز اوور دیئر چیسٹ اینڈ ناٹ شو دیئر اڈورنمنٹس ایکسیپٹ ٹو دیئر ہسبینڈس دیئر فادرز۔ اس میں بتایا کہ اپنے ہیڈ کور اور اپنی چیسٹ کو ڈھک لیں اور اپنی آرائشیں ظاہر نہیں کرنی، سوائے یہ چند ریلیشنز کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے ہسبینڈ، فادر اور their husband's father, son، اور آگے بھی کچھ رشتے لکھے ہیں۔ یہ سب محرم رشتے ہیں جن کے سامنے اگر آپ اپنی جیولری یا اپنی اڈورنمنٹ ظاہر کر بھی دیتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے علاوہ آپ نے کسی بھی مرد کے ساتھ، کسی بھی نامحرم کے سامنے اپنی خوبصورتی یا اپنی جیولری وغیرہ ظاہر نہیں کرنی۔
دین سورہ نور کی ہی ورس 60 ہے، جس میں اللہ پاک نے بتایا کہ ود ریگارڈ ٹو ایلڈرلی وومن ہو ہیو نو انٹرسٹ ان میرج، اس میں نا کوئی بزرگ یا بوڑھی خواتین وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا جیسے جو پوسٹ مینسٹرل میں جو وومنس آ جاتی ہیں کہ جن کو میرج میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، کہ دیر از نو بلیم آن دیم اف دے پٹ اسائڈ دیئر آؤٹر گارمنٹس وداؤٹ ایمنگ ٹو فلانٹ دیئر اڈورنمنٹس، ان کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے بھی نا اپنی اڈورنمنٹس جتنی بھی مطلب ان کی آرائشی ہے نا یا خوبصورتی، اس کو انہوں نے شو آف نہیں کرنا، مطلب اتنا بھی ان کو تھوڑی سی ہے ریلیکسیشن لیکن زیادہ نہیں، انہوں نے بھی شو آف کر کے نہیں اپنی خوبصورتی رکھنی، بٹ اف دے ریفرین فرام ڈوئنگ سو دیٹ از بیٹر فار دیم، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتی نا جو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے، اگر وہ اس کو بھی مطلب نہیں کرتی، پوری حیادہ رہتی ہیں جیسے وہ اپنی ینگ لائف میں تھیں، تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے نا پہلے بتایا کہ کس کس طرح رکھیں، جیسے مردوں کو بتایا اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور سطر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ مرد کا سطر کتنا ہے، عورت کا سطر کتنا ہے، کتنا انہوں نے کپڑوں سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے۔ عورت کو بتایا ہے کہ جب نہ محرم سے بات کرو تو اپنی آواز کو نا اپنا لہجہ جو ہے اتنا نرم نہیں رکھنا کہ آگے جو بھی شخص نا محرم کھڑا ہے وہ کوئی نا مطلب غلط نیت لے لے، بے شک لڑکی کی نیت ایسی نہ ہو، لیکن آپ نے اپنا لہجہ نارمل رکھنا ہے، زیادہ سخت بھی نہیں اور زیادہ نرم بھی نہیں، نارمل آنا چاہیے۔ پھر بتا دیا پردے کے لحاظ سے باتیں بتا دی، پھر اللہ پاک ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ڈو ناٹ فلانٹ یور سیلف as was the flaunting of finery in the earlier times of ignorance، جس طرح پہلے جہلیت کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ اپنی جولری، اپنی اڈورنمنٹ، اپنی خوبصورتی شو آف کرتی تھی نا، آپ لوگوں نے جو اسلام لے آئی ہیں نا انہوں نے اس طرح نہیں کرنا، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا ایک جہلیت کی عورت میں اور ایک مسلمان عورت میں۔ پھر یہ ہمارے پاس کچھ قرآن کی آیت جی تھیں جو حیا کے بارے میں تھیں، موڈیسٹی کے متعلق تھیں، ڈریسنگ کے متعلق تھیں۔ اب ہمارے پاس کچھ حدیث ہیں جو کہ اسی حیا یا موڈیسٹی پہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موڈیسٹی از اے پارٹ آف فیتھ اور شائنس ڈز ناٹ برنگ اینی تھنگ ایکسیپٹ گڈ۔ جو شائنس ہوتی ہے نا وہ ہم جو لوگ آج کل شائنس ہے اس میں شائع کرتی ہے، وہ غیر متعلقہ مطلب باتیں نہیں کرنا چاہتی کسی نے محرم سے، کسی بھی لڑکوں وغیرہ سے، کلاس میں جیسے آگے she don't want to make groups with the other boys۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، ٹیچرز وغیرہ کیا کچھ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہے، یہ آ کے پریزنٹیشن نہیں دے رہے لڑکوں کے سامنے تو ان میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ شائنس جو ہے نا یہ لڑکی کی مطلب کہہ لو کریکٹرسٹک میں شامل ہے، اگر لڑکی شائع ہے تو یہ اچھی بات ہے اس کے لیے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ faith consists of more than 60 branches and haya is a part of faith and every religion has its distinct characteristic and the distinct characteristic of Islam is modesty۔ اب کتنا ہمیں بتایا ہے کہ جو modesty ہے وہ اسلام فیتھ کا جو ہمارے اسلام کا پارٹ بھی ہے اور کریکٹرسٹک بھی ہے، اور اس میں مطلب جو ہے نا ہمارے لیے اچھا ہی ہے، اس میں برا کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ دین ہم نے قرآن کی حدیث قرآن کی آیت دیکھی حیا پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی حیا پہ، اور ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس کہ modesty is a part of faith and faith is in paradise، جو اور and shamelessness is a part of insolence and insolence is in hellfire۔ ہم دیکھیں کہ ابھی ہمیں جو بھی سوسائٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس میں قرآن علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے انسان کو نا ہمیں کہ اگر موڈیسٹی رکھو، حیا رکھو اور شائنس ہے انسان میں تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی اپوزٹ جینڈر سے فریلی ہو کے بات نہیں کر پا رہا نا تو یہ اس کے لیے کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ موڈیسٹ اس میں حیا ہے، اور حیا اسلام کا حصہ ہے، وہ پیراڈائز میں جنت میں جا سکے گا، لیکن اگر ایک انسان کو حیا نہیں نہ آئی
اس کو ڈریسنگ کے لحاظ سے کوئی حیا نہیں ہے. جب ڈریسنگ کے لحاظ سے حیا نہیں نہ رہتی تو پھر آپ جو مرضی پہنو, آپ پہ اچھا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, جس لینتھ کے کپڑے پہن رہے ہو, دوپٹہ لینا ہے نہیں لینا, پھر وہ میٹر ہی نہیں رہتا, آپ کو فکر ہی نہیں رہتی. پھر جو مرضی کرنا کرے انسان, پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کس نہ محرم کی نظر میرے پہ جا رہی ہے, وہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے. اگر آپ ایک اپنے محض سے حیا نکال دو. پھر جو ہے نا کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے شائنس یا موڈیسٹی حیا آتی ہے انسان کو. اگر دیکھیں پہلی دفعہ کی بات ہوتی ہے, آپ جب اس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی حیا کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے کہ ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا, 2 دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا, اگر آپ زیادہ انٹریکٹ کرنے شروع ہو جائیں گے نا تو پھر واقعی میں جو حیا ہے نا وہ آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے. آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ بالکل فرق نہیں پڑتا. تو کسی بھی نہ محرم سے بات کرنے میں اگر حیا آ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے. کسی کو نہ محرم کو ہاتھ لگانے میں آپ کو شرم آتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. کسی گناہ سے جھوٹ بولنے میں آپ کو حیا آتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اور اکیلے میں اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے تو اچھی بات ہے, کیونکہ اکیلے میں انسان تو آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, اور انسان کو اللہ سے حیا آ رہی ہے, یہ مین چیز ہے. دین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ انوائٹ پیپل ٹو اسلام ایون وداؤٹ ورڈس. دے آسکڈ ہاؤ, ہی ریپلائڈ ود یور مینرز. مینرز سے آتے ہیں اسلام, مینرز سے بھی آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اب مینرز جو ہوتے ہیں نا وہ اسلام کے جو اسلام کہہ رہی ہوں, جو انسان ہے نا وہ جو بیہیو کرتا ہے نا اس کے بیہیویئر میں شو ہوتے ہیں اس کے مینرز. جیسے انسان سچ بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے, دوسرے لوگوں کو نا یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو سچ بولے گا, یہ امانت رکھتا ہے, یہ امین ہے, یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. لوگ آبزرو کرتے ہیں, ہر کوئی آپ سے نا آ کے ڈائریکٹ کنورسیشن ہی اسٹارٹ کر دیتا ہے. لوگ آپ کے مینرز, آپ کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں. جیسے بچوں کے سامنے ہوتا ہے وہ اتنا آپ کی بات سن کے عمل نہ کرے لیکن دیکھ کے عمل کرتے ہیں. تو جو بھی نان بلیورز ہیں نا وہ آپ کے مینرز دیکھتے ہیں, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو انسان, سردی ہے, گرمی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, یا جس طرح کی بھی صورتحال ہے, انسان نماز پڑھا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ یہ آبزرو کرتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں نا وہ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ انسان کیا مینر شو کر رہا ہے, اور اس کی حیا آبزرو کی جاتی ہے, اس کی ڈریسنگ آبزرو کی جاتی ہے. تو آپ اپنے بیہیویئر سے نا دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اگر آپ بول کے نہیں کر رہے. اور جو ہم ہے نا, جیسے ہم لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں, جیسے ابھی ہم اسلام پڑھ رہے ہیں, ابھی ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ حیا کو ہم نے, حیا کیا چیز ہے, اگر ہم سے حیا چلی جائے گی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور حیا نہیں ہے تو جو مرضی دل چاہے پھر انسان کرے. تو حیا کتنی ضروری چیز ہے. اب اگر ہم سے یہ سوال ہو, ہم حیا پڑھ کے بھی بے حیائی کے کاموں میں لگ جائیں تو پھر ہم زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں کویشچنس مطلب آنسرنگ ہے نا, کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا تھا, ہمارے پاس کوئی بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے حیا سے روکنا ہے. جب میں نے یہ پڑھ لیا کہ حیا کتنا اللہ پاک نے ہمیں بتایا حیا کے بارے میں, جب آپ نے پڑھ لیا حیا کے بارے میں تو ہم نا زیادہ آنسریبل ہیں. ہم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس بتانے کے لیے آیا تھا کوئی, اللہ نے تم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ حیا کی کیا اہمیت ہے, اور پھر اگر بے حیائی کے کاموں میں گئے ہو تو ہم زیادہ پکڑ میں آنے والے ہیں پھر. اور یہ بھی کہ بے حیائی کے کاموں کو ہم نے نا خود کرنا بھی نہیں ہے اور اس کی تعریف بھی نہیں کرنی ہے. جیسا کہ میوزک ایونٹ ہے کوئی, آپ اسے اوائڈ کریں, اس میں نہیں جانا کیونکہ وہ گناہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم جا بھی نہیں رہے لیکن اس طرح تو چلتا ہے, انجوائمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں, میوزک وغیرہ آپ سن لیں انجوائے کرنے کے لیے, ہاں لیکن میں نہیں سنوں گا کیونکہ گناہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, اس کو دل سے بھی اچھا نہیں جاننا, جو بے حیائی کو نا پسند بھی نہیں کرنا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میوزک گناہ ہے, آپ نہیں جا رہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے اسے پسند بھی نہیں کرنا, اور آپ کوشش کرو جس لیول پہ بھی ہونا کہ کوئی ایونٹ وغیرہ ہے وہ تو نہ ہو. کسی اتھارٹی کے ممبر ہیں آپ, کسی اسٹاف ممبر ہیں آپ, کوشش کریں کہ آپ کی انسٹیٹیوٹ میں یہ فنکشن ہوئی نہ. آپ فیملی کے ہیڈ ہیں, آپ کوشش کریں کہ ہمارے جو جونیئرز مطلب جو فیملی کے ہیڈ ہیں, تو آپ کے جو بھی گھر میں بچے وغیرہ ہیں تو ان کی شادیوں میں, ان کے کسی بھی ایونٹ میں نا, اگر آپ کا کوئی رول ہے, آپ بڑے ہیں, تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس طرح کے کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. میوزک ایونٹ نہ ہو, فلمنگ نہ ہو, ڈانس وغیرہ نہ ہو. کچھ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے, اور اگر نہیں کر سکتے نا تو دل سے اس کو اچھا نہیں سمجھنا. اور
انسان کچھ بول نہیں رہا کسی کو، صرف دل میں سمجھ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ دل میں صرف دل میں اچھے سمجھے، ہم تو اس ایونٹ کو اٹینڈ نہیں کیا، ہم نے جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں انجوائمنٹ تھی، ہم نے تو وہ لی بھی نہیں، ہم نے انجوائے بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے صرف دل میں سمجھا۔ لیکن سوچیں کہ ہم پھر بھی گناہ میں شریک ہو گئے ہیں، صرف ہم نے ایک دفعہ سوچا تھا، ہم نے اچھا کہہ دیا تھا، تو ہم نے نہ تو بے حیائی اڈاپٹ کرنی ہے اور نہ ہی بے حیائی کے کاموں کو اچھا سمجھنا ہے۔ دین ہم دیکھیں کہ حجاب جو ہے کہ لڑکی نے عورت نے حجاب کرنا ہے، تو جو حجاب ہے نا اس کے کچھ رولز ہیں، آپ صرف دوپٹہ گلے میں ڈال لیں تو وہ حجاب نہیں کنسیڈر ہوتا۔ حجاب کے کچھ رولز ہیں کہ وہ آپ کی پوری باڈی کور کرے اور اس میں کوئی بھی نمائش یا آرائشوں کی چیزیں نہ ہوں، تھک ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کہ کچھ کپڑے سی تھرو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سی تھرو نہ ہوں۔ کپڑے پہننے ہیں تو اس کا مقصد بھی کچھ ہوتا ہے کہ کپڑے ڈھانپنے کے لیے نا، تو آپ کور بھی کریں آپ کے کپڑے، وہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ جالی کے نہ ہوں۔ اٹ مسٹ بی لوز اینڈ ناٹ ٹائٹ، وہ کھلے ہونے چاہیے، بالکل ٹائٹ کپڑے نہ ہو۔ آپ نے جو ہے نا آپ کا مین آبجیکٹو حجاب کرنے کا، کور کرنا اپنے آپ کو، وہ پورا ہو۔ پرفیوم نہ لگائیں، پرفیوم آپ گھر میں لگا سکتے ہیں محرم کے سامنے، لیکن باہر جائیں گے نامحرم کے سامنے یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ کی خوشبو نامحرم تک جائے، ٹھیک ہے۔ اور مین سے کسی بھی آدمی سے آپ کی کلوتھنگ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی عورت کی مرد کے ساتھ اور مرد کی عورتوں کے ساتھ، اور اٹ شوڈ ناٹ ریزمبل دا کلوتھنگ آف ڈس بلیونگ وومین، اور کسی بھی کافر عورتوں کے ساتھ آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا ان سے ریلیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اٹ از ناٹ وانٹ فار فیم، کسی بھی اپنے مشہور ہونے کے لیے آپ جو حجاب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں نا، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور مینلی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا آپ کو کور ہونے کے لیے۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا، جو آپ نے حجاب اپنی حیا ڈریسنگ سے جو آپ نے رکھنی ہے، وہ کپڑے سی تھرو بھی نہ ہوں اور کور بھی کریں آپ کی باڈی کو، وہ لوز ہوں، ٹائٹ کلوتھنگ نہ ہو، پرفیومز نہ لگے ہوں اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو، اور میں دوسرے مردوں اور کافر عورتوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ یہ آپ سب ہیں جو نامحرم کے سامنے کر رہے ہیں، ہاں گھر میں ہیں تو آپ کے محرم ہی ہیں صرف، جو ریلیکسیشن ہو جاتی ہے آپ کو۔ پرفیوم آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، جویلریز آپ گھر میں پہن سکتے ہیں، میک اپ آپ گھر میں پہن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی مطلب کلوتھنگ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے محرم ہی ہیں صرف۔ اور محرم آپ ہسبینڈ کے سامنے کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی کلوتھنگ کرنا چاہیں، لیکن اگر آپ کے فادر یا بھائی وغیرہ ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ کو کچھ مطلب نا کنڈیشنز ہوتی ہیں پردے کی کرنی ہوتی ہیں۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ تبرج کیا ہے۔ تبرج کہتے ہیں ایکسپوزنگ یور بیوٹی، یور جیولری، یور اڈورنمنٹ ٹو نان محرم، اور آپ شو آف کریں اپنی بیوٹی کو دوسرے نامحرم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی جس ٹائپ کی بھی بیوٹی آپ شو آف کر رہی ہیں نا، وہ سب تبرج میں آتا ہے۔ جیسے باہر گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو پرفیوم لگا کے، پرفیوم آپ گھر میں لگا سکتی ہیں، محرم کے سامنے لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی نامحرم باہر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، وہاں پہ نامحرم ہوں گے، آپ وہاں پہ پرفیوم لگا کے نکل رہی ہیں تو یہ تبرج میں آتا ہے۔ میک اپ کر کے باہر نکلیں تو یہ بھی تبرج میں آتا ہے، اور ہاتھوں پہ اگر مہندی لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی تبرج میں آتا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کی ایک بیوٹی ہے، آپ اپنی بیوٹی کو انہینس کر رہے ہیں۔ جس طرح کی بھی آپ بیوٹی اپنی انہینس کر رہے ہیں نا، ہیئر ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، آئی لیشز ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، میک اپ اینڈ جس طرح بھی آپ اپنے آپ کو بیوٹی انہینس کر رہے ہیں نا، اور پھر یہ کہ نان محرم جو مرد ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہ تبرج میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبرج جو ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ کس طرح آپ کو گناہ میں آگے مطلب گناہ دے سکتا ہے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، جو آپ ایک صدقہ کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے جیسے کہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، آپ کو اس کا صدقے کا ثواب ہوتا رہتا ہے، تو ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک تبرج کیا ہے، تیار ہوئے ہیں، فل میک اپ کیا، بال کھولے ہوئے ہیں، ان اپروپریٹ ڈریسنگ کی ہوئی ہے، آپ نے ویڈیو بنائی، جیسے آپ نے کسی نے ویڈیو بنائی اور اسے اپلوڈ کر دی، میوزک بھی لگا دیا پیچھے، تو اس میں تبرج بھی تھا، میوزک بھی تھا، گناہ بھی تھا۔ اب دیکھیں آپ کو تو گناہ ہو ہی رہا ہے کہ ڈسپلینگ یور بیوٹی لیڈس ٹو سن، آپ کو گناہ ہو رہا ہے، آپ اپنی بیوٹی دکھا رہے ہو۔ اگنورنگ موڈیسٹی، کتنا اللہ پاک نے بتایا کہ اپنے کپڑوں کیسے رکھنے چاہیے اور اپنی حیا
کہ کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے، کس طرح اپنے نام محرم سے بات کرنی ہے، وہ سب آپ اگینسٹ جا رہے ہو اس کے. کتنی حدیث ہمارے پاس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آپ اس سب کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور you earn a sin for every person who sees your picture or looks in real life even after death it left up online. یہ آن لائن کا جو ہے نا ہمیں فائدہ بھی ہے، جیسے آن لائن فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں کسی بھی جو نیٹ وغیرہ ہے. اب دیکھیں لڑکی نے اپنی بیوٹی ظاہر کر کے مطلب جو بھی میک اپ وغیرہ کر کے اپنی ویڈیو میوزک لگا کے آن لائن پوسٹ کر دی اس نے. اب جب تک اس کی زندگی میں بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں، ان کو گناہ ہو رہا ہے. اس لڑکی کو بھی ہو رہا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے. اور اگر وہ لڑکی مر جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کی ویڈیوز وغیرہ تو آن لائن اویلیبل ہے نا، تو اس طرح بھی اس کو گناہ ہو رہا ہے. یہ کہ اگر اس نے لڑکی نے توبہ نہ کری ہو، کیونکہ آج کل کے دور میں ویڈیوز وغیرہ اس طرح ڈیلیٹ کرنا، اگر کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا، ڈیلیٹ کرنا اس سب ویڈیوز مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بھی لڑکا لڑکی ہے وہ توبہ کر لے تو الگ اس کا اللہ پاک سے معاملہ ہے. لیکن دیکھیں اگر اس نے توبہ نہیں کی وہ مر بھی جاتی ہے تو اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، اس نے جو بھی بیوٹی ظاہر، جو بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا اور جو بھی میوزک لگایا ہوا وہ سب چلتا جا رہا ہے. اور اس نے تو تب سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اتنا گناہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے گناہ ملتا رہے گا. اس کی وجہ سے دوسرے مردوں کو جو گناہ ہو رہا ہے کہ یو شیئر دا سن آف مین ہو فال انٹو فتنہ ٹیمپٹیشن بائی یور اپیئرنس. دوسرے مرد جو اس لڑکی کو دیکھ کے اس کی ویڈیو دیکھ کے گناہ میں آئے، اس کا گناہ بھی اس کو جا رہا ہوتا ہے. اور آپ کے جو اپنے محرم ہیں نا وہ بھی، جو لڑکی کے محرم ہیں وہ بھی گناہ میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے تھے، وہ اسے کہہ سکتے تھے، اس کا باپ اسے کہہ سکتا تھا، اس کا بھائی اسے کہہ سکتا تھا، اس کا ہسبینڈ، اس کے بیٹے اسے کہہ سکتے تھے. بیٹے بڑے ہیں تو وہ اس کو کہہ سکتے تھے نا کہ باہر جا رہی ہو تو یہ کس قسم کی ڈریسنگ کر کے جا رہی ہو، یا گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہو. تو کچھ تو مطلب حیا کے سینس میں رہو نا کہ اس طرح ویڈیوز اپلوڈ کر دینا. ان کے محرم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے کہہ سکتے تھے لڑکی کو، لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہے تو وہ اس لڑکی کا گناہ اس سے بھی ہے اور اس کے محرموں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ روک سکتے تھے، انہیں روکا نہیں. اور ان کو نا دیوز کا لفظ استعمال کیا گیا ان ٹائپ کے مردوں کے لیے کہ وہ اپنی گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو بے حیائی میں چھوڑ دیتے ہیں، حیا کا خیال نہیں رکھتے. اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے دوسری عورتوں کو کیسے گناہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس کو دیکھ کے وہی اڈاپٹ کرتی ہیں. جیسے کوئی ٹرینڈنگ میں آ گیا، کوئی ڈریس ان اپروپریٹ ڈریس ہے وہ ٹرینڈنگ میں آیا ہوا، دوسری لڑکیاں بھی اسے پہنیں گی، اسی طرح میک اپ کریں گی. کوئی ہیئر کی کوئی بھی نیا ٹائپ کلر اچھا لگ رہا ہے کسی کی ویڈیو دیکھ کے وہ بھی اسے اڈاپٹ کریں گی، اور اسی طرح وہ سن کو نا آگے پھیلاتی رہیں گی. تو وہ جو نئی عورتوں نے گناہ کیا ہے اس کا بھی گناہ سے جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کو اپنا کتنا گناہ ہو رہا ہے. سمجھ لیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اگر اسے گناہ ہو رہا ہے تو اور دوسرے مردوں کو، اس کے اپنے محرم رشتوں کو گناہ ہو رہا ہے، اس کو دوسرے مردوں جو دوسرے نامحرم مرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو گناہ ہو رہا ہے، اور دوسری لڑکیاں جو اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں ان کو کتنا گناہ ہو رہا ہے. اور جو ینگ جنریشن ہے ہماری، پہلے تو ہوتے تھے نا بزرگ کہہ لیں جو ہماری پہلی جنریشن تھی، وہ تو پھر جو آج بچے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح کی ڈریسنگ کرو، وہ خیال رکھتے تھے. آج کل زیادہ تر جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا وہ نیٹ سے زیادہ ایکسپوز ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ٹرینڈنگ پہ کیا آ رہا ہے، اتنا تو پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا جتنا ان کے بچوں کو پتا ہو رہا ہے. ٹین ایجر ٹائپ کے جو بچے ہیں وہ اتنا نیٹ سے ایکسپوز ہے نا کہ ان کو ٹرینڈ جو آ رہے ہوتے ہیں نا ان کا دل کرتا ہے پھر کہ ہم یہ بھی ٹرینڈ ٹرائی کریں. اور اگر ان کے گھر پہ بتانے والا نہیں ہے نا کہ کون سا صحیح چیز ہے کیا غلط چیز ہے، وہ جو دل کرے گا نا ان کا وہ کریں گے. وہ دیکھیں گے کسی لڑکی کو، ہاں اس نے، یا لڑکوں کو بھی، کہ کیا کلوتھنگ ہے، کیا ٹرینڈ میں جا رہا ہے، کیا میک اپ کیا ہوا ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے. دین ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو تبرج میں آتی ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا، ہم نے ان کو بہت نارملائز دیا ہوا ہے. فیک لیشز، پلکنگ آئی بروز، میک اپ کرنا، لپسٹک وغیرہ، ایکسیسو پرفیوم اتنا لگانا کہ آپ کے مطلب نا جس روم میں آؤ اس پورے روم میں پرفیوم کیوں ہو رہی ہے. مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں لگایا لیکن لگایا ہے نا کہ آپ کے دوسرے مردوں کو جا رہی ہے تو وہ غلط ہے. ہائی ہیلز، ہیئر ایکسٹینشنز، نیل پالش یا فیک نیلز، ٹائٹ اور ریویلنگ کلوتھنگ، ایکسیسو جیولری، شوئنگ ہیئر
इनकरेक्ट हिजाब हिजाब का लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप दुपट्टा सर पे लपेट लें। जिस तरह का हुक्म है ना कि हिजाब अपने चेस्ट वगैरह कवर करनी है और हिजाब जो दुपट्टा है वो लंबा होना चाहिए, उस तरह का हो। ये नहीं कि सिर्फ़ सर पे आप हिजाब कैप्स होती हैं, ये भी ट्रेंड है कि सिर्फ़ हिजाब कैप पहन लो, दुपट्टा नहीं लिया, सिर्फ़ बाल ढक लिए, तो ये हिजाब में नहीं आता। डेकोरेटिव कॉन्टैक्ट लेंसेज़, नोज़ रिंग्स और पियर्सिंग्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, बोटॉक्स या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह तो वैसे भी ना अल्लाह पाक की क्रिएशन को चेंज करने में आ जाता है। तो इसका तो अलग गुनाह और भी है। वेनियर्स या हिना ऑन हैंड्स और टैटूज़, ये सब वो चीज़ें हैं जो तबर्रुज में ही आती हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता होता कि जैसे कि हिना हो गई या नोज़ रिंग्स वगैरह हो गई और नेल पॉलिश वगैरह हो गई। इंसान सोचता है कि ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन देखें अब ये भी तबर्रुज में आ रहा है। टाइप्स ऑफ तबर्रुज में भी वही चीज़ आ जाती है कि जो भी हमने पहले देखी है, हिजाब को ब्यूटीफाई करके लेना, फ्री मिक्सिंग विद ऑपोज़िट जेंडर, हया के ख़्याल नहीं रख रहे। आप फ्री मिक्सिंग ऑफ एवं ही हाथ लगा देना, और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप किसी ने महरम को हाथ लगाए। प्राइड एंड एरोगेंस, प्रोवोकेटिव बिहेवियर, रिवीलिंग क्लोथिंग, इमिटेटिंग द ऑपोजिट जेंडर। इमिटेटिंग द ऑपोजिट जेंडर में आपकी क्लोथिंग भी आ जाती है और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आ जाते हैं। रिवीलिंग योर ऑरा, स्किन या बॉडी को ज़ाहिर करना जिसका ढकने का हुक्म है। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि ब्यूटी रिवील करना जो लड़की है, ब्यूटी रिवील करना फ्लेक्स है, अटेंशन सीक करना फ्लेक्स है। आप एक मतलब ग्रुप बैठा हुआ है उसमें एक लड़की वगैरह, होता है कि आप कोई ज़रूरी बात कर लें, लेकिन नहीं, अगर ज़रूरी बात नहीं है तो एवं ही आप कुछ ऐसी बात कर दें जिसको जो कोई मतलब कह लें इम्पोर्टेंस ना रखती हो, सिर्फ अटेंशन सीक करने के लिए। और ऐसा समझ रहे होते हैं कि हाँ यार इस लड़की का या इस लड़के का तो बहुत ये मतलब फ्लेक्स है, क्या मतलब इसकी पर्सनैलिटी है, सबको मतलब ये अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है, तो ये असल फ्लेक्स नहीं होता। प्री मिक्सिंग विद द नॉन महरम कि इसमें तो कॉन्फिडेंस बहुत है, सिर्फ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये लड़का है या लड़की है, तो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। लैक ऑफ हया, वल्गर लैंग्वेज, आजकल कर्सिंग, अब्यूज़ करना, गाली देना बहुत आम है। लोग इसको फ्लेक्स समझ रहे होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके की अच्छी बात नहीं है। शोइंग ऑफ योर ब्लेसिंग्स, इसमें एक बात आ जाती है कि आप स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स भेजना, इंस्टा पे स्टोरीज लगाना और पब्लिसाइजिंग योर सिंस। अब शोइंग ऑफ योर ब्लेसिंग्स और पब्लिसाइजिंग योर सिंस ये आजकल इसलिए इतना कॉमन हो गया क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। इंस्टा पे शादी वगैरह हुई है, कोई फंक्शन वगैरह हुआ है, आप उसकी स्ट्रीक भेज रहे हैं, उसके इंस्टा पे लगा रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो सोच के लगाएं कि वही बात आ जाती है गुनाह जारिया की, कि उसमें म्यूज़िक होगा, उसमें फिर मिक्सिंग वगैरह होगी, आप म्यूज़िक में गए, एक तो ये गुनाह था, आपने फिर उसे पब्लिसाइज़ भी किया, आपने उसे पोस्ट भी किया, इंस्टा पे या स्ट्रीक वगैरह भेजी, ये गुनाह है। इसका मतलब यही आता है कि पब्लिसाइजिंग योर सिंस, और ये हम लोग ना आज के दौर में इस तरह कर रहे होते हैं, स्ट्रीक्स भेज के या इंस्टा पे स्टोरीज लगा के, जिनका यूट्यूब चैनल है वीडियोस अपलोड करके। एरोगेंस ओवर नॉलेज, फेकिंग ह्यूमिलिटी, प्रिटेंडिंग टू बी परफेक्ट इंस्टा वगैरह पे हो रहा होता है। लुकिंग अप टू सेलिब्रिटीज़, सेलिब्रिटीज़ जो और सेलिब्रिटीज़ आजकल के सोशल मीडियाज़ पे हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी ना तो मेजॉरिटी की ना तो ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग सही होती है, जो वो कर रहे होते हैं एक्टिंग में नॉन महरम के साथ बिल्कुल महरम के रिश्तों वाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये सब गलत है। और आजकल के हम लोग समझ रहे होते हैं कि यही हमारा जो है ना एक क्राइटेरिया है, अगर इंसान ये नहीं करेगा ना तो वो बहुत ही बैकवर्ड इंसान है कोई। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि ना कि अल्लाह की नज़र में हया क्या है, हमें किस तरह मॉडेस्टी रखनी है, तो फिर इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, वो अपने प्राइवेट्स की हिफाजत करता है, कुरान और सुन्नह को फॉलो करता है और बैक बाइटिंग नहीं करता, फ़ुज़ूल बातें, फ़ुज़ूल हँसना वो सब अवॉइड करते हैं। हया मॉडेस्टी को अपने एक्शंस में लाता है और नॉन महरम के साथ ना बाउंड्री बना के रखता है, उसमें शाइनेस होती है और कॉन्फिडेंस भी होता है। शाइनेस का मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, और वो अल्लाह को राज़ी करने में लगा होता है, ये नहीं कि लोग मुझे अच्छा जाने और अटेंशन सीक करें। हमने ये हदीस पहले पढ़ी थी ना कि इन्नमल अमाल
कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ अल्लाह के लिए जा रहा हूँ। अगर अपनी नियत रख लेगा ना कि हाँ, लोग मुझे अच्छा जाने, अटेंशन सीक करने के लिए, तो उसका जो भी है उससे मिलना है ना अजर, अल्लाह की तरफ से। तो जब अल्लाह के लिए नहीं पड़ेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से कैसे मिल सकता है? फिर उसे लोगों की तरफ से मिलेगा। फिर हमारे पास है कि स्टॉप लुकिंग अप टू हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स। अभी हमने बात की कि हिजाब का मतलब अपने आप को कवर करना और प्रॉपर तरीके से कवर करना है, और आपकी जो हिजाब है, जो भी स्कार्फ है, उसकी लेंथ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सिर्फ बाल ढकने का मकसद ये नहीं होता हिजाब कर लिया। और आजकल के जो हमारे हिजाब इन्फ्लुएंसर्स है ना, सारे नहीं, कुछ हैं ऐसे कि वो इतना ग्लोरीफाई करके उसको दिखा रहे होते हैं, उसमें पिन्स और हिजाब के ऊपर इतनी आराइश है, वो उसे ज्वेलरी से मतलब सजा लेते हैं ना कि वो हिजाब का पर्पस नहीं रहता। हिजाब को ढकना है और किसी भी ज्वेलरी या एडॉर्नमेंट के बगैर होना चाहिए वो। और इस तरह के जब हम देखते हैं ना, इतने शाइनी और इतने स्पार्कलिंग हिजाब्स होते हैं, तो ये गलत है। मतलब एक तो वो जो इसे प्रमोट कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह का हिजाब का मकसद पूरा नहीं होता। हिजाब अपने कवर करना है, और वो किसी भी ज्वेलरी या किसी भी अट्रैक्टिव उसमें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक लड़की हिजाब पर्दा कर रही है, तो वो जो भी कर रही है तो वो ठीक कर रही है। वो भी इंसान है, लड़की है, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो वो उससे भी कोई गलतियाँ हो सकती हैं। हम ये नहीं समझना कि जैसे ये हो पर्दा बहुत पर्दादार है, अगर इसने कोई गलत काम कर दिया तो आप कहेंगे नहीं, ये तो कर ही नहीं सकती। अगर ये हिजाब कर रही है तो ये गलत काम कर दिया, तो ठीक है, हम भी गलत काम कर लेंगे। और अगर कोई लड़की हिजाब अभी नहीं कर रही तो अल्लाह पाक उसे सीधे रास्ते पे ले आएँगे। हमने लड़की या लड़के को गलत नहीं समझना कि वो पर्दे की हिफाज़त नहीं कर रहे, उनको अल्लाह पाक रास्ता दिखा देंगे। लेकिन हमारी जो है ना, हमने जजमेंटल थॉट नहीं रखना किसी के लिए कि ये तो है ही ऐसा, ठीक है? और ये कभी ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है अल्लाह पाक उसे ठीक कर दे, और आपको हमें भी तो देखें, अल्लाह पाक ही चला रहे हैं ना। अगर हम इस तरह जजमेंटल थॉट रख लेंगे, हमें पता भी नहीं लगना कि किस तरह हम खसारे में चले जाएँगे। तो इस तरह खुद एक तो पर्दे की हिफाज़त भी करनी है और अपने थॉट्स भी सही रखने हैं किसी के मुतालिक। तो ये जो तबर्रुज है ना, हमारी जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना, इसने हमारे भी ज़हनों में डाल दिया है, और जो यंग जनरेशन हमारी आ रही है उनके लिए भी, कि ना आपने वुमेन को ग्लोरीफाई करके दिखाना है, उसकी ब्यूटी उसे ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा देना है। आपके जिस किस्म की भी अगर आप एड्स वगैरह हैं या किसी भी टाइप की प्रमोशन है ना, बेशक उसमें लड़के का काम है या नहीं है, उसमें लड़की को डाल दो, तो आपकी ना प्रमोशन हो जाएगी। खुद आप टीवी चैनल्स पे एड्स वगैरह में देख लें, लड़की तो मिलनी ही है वहाँ पे। तो जितना लड़के को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा देंगे ना, आपकी उतनी सेल ज़्यादा हो जाएगी, आपको उतनी ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगी, आपके उतने ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएँगे। और वो सिर्फ़ औरत को ना अपनी प्रॉफ़िट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं हो रहा औरत को। तो अगर हमारी जो उम्मत है, हमारे जो भी लड़के-लड़कियाँ, अगर वो भी इस कल्चर में अपने आप को ले जाएँगे ना, तो वो भी यही करेंगे, वुमेन को ऑब्जेक्टिफ़ाई करना शुरू हो जाएँगे। और वो खुद औरत अगर अपनी अहमियत नहीं ना समझती, तो उसकी दूसरे लोग अहमियत नहीं समझेंगे। एक लड़की खुद अपनी अहमियत समझे कि उसे कितनी वैल्यू दी गई है इस्लाम में, और उसे हया का काम है ना, उसने किसी वजह से काम है। वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। लड़की सोचे कि सिर्फ़ एक महरम है जिससे उसकी निकाह होगा, तो वो सिर्फ़ उसको अवेलेबल है, और एक तरफ वो लड़की है जो हर किसी लड़के के लिए अवेलेबल हो जाती है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली उसके लिए जो सिर्फ़ एक के लिए अवेलेबल है। और ये तबर्रुज जो है ना, वो हमें जितना नुकसान दे सकती है ना, इंसान सोच सकता है उससे ज़्यादा देती है। आप अपने अल्लाह को भी नाराज़ करते हो, और ज़रा सोचें कि जिस खूबसूरती पे लड़का या लड़की नाज़ कर रहे हैं कि हमारी ये खूबसूरती है, जब मर जाएँगे तो फिर जब अल्लाह पूछेंगे, जब उठाया जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह कौन है? तुम्हारा दीन क्या था? तुम्हारे नबी कौन थे? तो वो लड़का या लड़की क्या जवाब देगा? जो लोग उसे लाइक करते थे, उसकी स्टोरीज़ लाइक्स करते थे, तो वो जो उसे फ़ॉलो भी करते थे ना, उनको खुद नहीं पता होगा उस लड़की, मतलब वो उस लड़की के या लड़के के मुतल्लिक कोई भी ना सिम्पैथी नहीं दिखाएँगे। उनको तो अपने मुतल्लिक पड़ी होगी कि किसी तरह मैं इस जहन्नुम से निजात पाऊँ। तो वो जो लड़का-लड़की दुनिया में इतना शो ऑफ कर रहा है अपनी खूबसूरती को लेके,
تو جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا کہ کون ان لوگوں کو ذرا بلاؤ کہ کون لوگ تمہیں فالو کرتے تھے، تو وہ لوگ نہ وہ لوگ سامنے آئیں گے، نہ اس کی جو بھی بیوٹی تھی نا، جو بھی اس کی خوبصورتی تھی وہ اسے کوئی ساتھ دے پائے گی. تو آخرت میں تو جا کے نا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تبرج کا. تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ the life of this world is merely enjoyment of delusion. انسان دو راستے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک حیا کا اور ایک بے حیائی کا، تبرج کا. تو انسان یا تو حیا کر لے یا تو بے حیائی کر کے تبرج کرے. بے شک وہ اپنے آپ کو حیا کے نام پہ تبرج کر رہے ہیں، لیکن اسے دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائپ کی آپ نے نا حیا کرنی ہے. آپ حجاب لے رہے ہو تو اس کے کیا پروٹوکولز ہیں. صرف دوپٹہ لے لینے سے حجاب نہیں ہو جاتا. تھینک یو، یہ ہو گیا ہے. فاطمہ بہت امپورٹنٹ ریمائنڈر ہم سب کے لیے اور بہت ہی پیارا سا اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا حیا کو دیکھنے کا، تبرج کو دیکھنے کا. آپ نے کیسے ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ آن لائن لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا. جزاک اللہ خیر. ہم نے حیا کا تبرج کا دیکھا. اگر کسی اور کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز کر لیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو. اور اس کی جو حدیث ہے نا وہ میں تھوڑی چینج کر کے نا عربی کا کنٹینٹ بھی ڈال دوں گی اس میں، پھر سلائڈ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے فاطمہ. اور کوئی کویشچن ہے اس کا؟ سبھی ہے. پھر ٹھیک ہے، میٹنگ اینڈ کرتے ہیں ہم. کوئی کویشچن نہیں تو. جی فاطمہ سب نے تھمس اپ دے دیا. ٹھیک ہے. دعا پڑھیں گے. آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اس ویک ملیں گے نہیں ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. فاطمہ اسلیم پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. عائشہ میں نے سنا نہیں اپنی کیا کہا ہے، مطلب سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اب ہم نیکسٹ ویک ملیں گے ایک نئی حدیث کے ساتھ. فاطمہ ہمیں پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.